سر آپ نے کہا کہ میں نے اپنی گاڑی کے شیشے اس لیے جو ہے وہ سفید کروا لیے کہ میں اگر قانون کی پاسداری کر رہا ہوں تو لوگ بھی کریں گے، اور اگر میں پاکستان سے پیار کرتا ہوں تو مجھے اس کے قوانین کو ماننا ہے۔ سر میں نے اس پہ بہت پروگرام کیے کہ مال روڈ پہ ہر شخص کو 2000 چلان ہے کہ اس کی جان امپورٹنٹ ہے، اس نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا۔ وہاں پہ نو ٹالرنس پالیسی ہے، لیکن وہاں پہ پنجاب پولیس کا اہلکار ہیلمٹ نہیں پہنتا، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ وہاں پہ کھڑا ٹریفک پولیس کا اہلکار بھی نہیں روکتا۔ اور جب ہم ان کے ساتھ جا کے کہتے ہیں کہ یار ان کو بھی کہیں، ان کی بھی جان امپورٹنٹ ہے، یہ پہنے گا تو مجھے پہننے میں آسانی ہوگی، تو وہ کہتے ہیں کہ یار ساڈے بھرا نے نہ کرو، میرے لیے مسئلہ ہوگا۔ تو سر مجھے بتائیں کہ پنجاب پولیس کا اہلکار کیوں ہیلمٹ نہیں پہنتا؟ کیا وہ اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتا ہے، یا اس میں کوئی جو ہے بہادری ہے کہ لے کے جی میں وردی ہے تو اس لیے میں نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا؟ بالکل ٹھیک مسئلہ آئیڈینٹیفائی کیا، غلط ہے، بالکل غلط ہے، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کسی چیز کی۔ جو ملک کا قانون ہے وہ اگر آپ پہ لاگو ہو رہا ہے تو مجھ پہ بھی لاگو ہو رہا ہے۔ اگر کالے شیشے آپ کو منع کر رہا ہوں تو خود بھی اتار دیے، ٹھیک ہے، انلیس اور انٹل کوئی ایسی اسپیسیفک کوئی، نہ میں وزیر اعظم پاکستان ہوں کہ میری گاڑی کی موومنٹ کسی کو نظر نہیں آنی چاہیے۔ میں تو پبلک سرونٹ ہوں، میں تو لوگوں کو نظر آتا رہتا ہوں ہر وقت، ہر موقع پہ میں نے جانا ہے۔ ہم پہ پہلے واجب ہے کہ ہم قوانین کا احترام کریں۔ ہیلمٹ پہننا، یہ نیم پلیٹ لگانا، اپنی موٹر سائیکل کی یا گاڑی کی پلیٹس آپ کی ویزیبل ہوں، اسی پیٹرن پہ ہوں، اس کو انشور کرنا، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو پہلے میں کروں گا، پھر میں کسی طرح سے کہہ سکتا ہوں نا کہ آپ نے کیوں نہیں کی ہوئی۔ تو یہ ایک غلطی ہے، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ آپ نے انہیں کنوے نہیں کیا، حکم نہیں دیا ہوا، یا وہ آپ کا مان نہیں رہے؟ اس میں میرے خیال میں اس ساری کی ذمہ داری میں خود لیتا ہوں کہ ہم نے although کئی دفعہ ہم نے کہا اور کئی دفعہ سختی ہوتی ہے تو 2-4 دن بہتری آتی ہے، اینڈ دین وی forget، بیکاز آپریشنز کے کام جب ہم آپ کو لسٹ دکھائیں گے اس کی تو آپ کو یقین آ جائے گا کہ اتنی ساری رسپانسبلٹی، اتنے سارے کام ہیں۔ میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ پچھلے ایک سال میں 11,000 ایونٹ سے جنہوں نے مجھے اس پروگرام سے پہلے دکھائے، 11,000 ایونٹس میں میچ، عید الاضحیٰ، محرم الحرام، کوئی ایونٹ سے 11,000، مطلب 300 جو ہے 65 دنوں میں۔ ایک بہت، یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایونٹس بہت بڑے ہیں، لیکن سر کیا یہ جسٹیفیکیشن ہے کہ یہ میں نے آپ سے کہا کہ یہ غلط کام ہے، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں۔ میری طرف سے ہرگز کوئی اعتراض نہیں ہے کہ میں ٹریفک والوں کے ساتھ مل کے دوبارہ ایک دفعہ ہم آپ کے پروگرام کی وجہ سے ہم یہ کام شروع کر دیتے ہیں کہ اگر مال روڈ یا کوئی بھی روڈ جہاں پہ میرا پولیس والا، دیکھیں اکثر زخمی ہو جاتے ہیں، ہیڈ انجریز لے لیتے ہیں، یہ ہیلمٹ ان کے لیے ہے۔ آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ پولیس والا ہیلمٹ پہنے تو اس کے پیچھے آپ کا فائدہ کوئی نہیں ہے، اس کی ذات کا فائدہ ہے، اس کی جان کا فائدہ ہے، وہ بچ جائے گا اگر ہیلمٹ پہنے گا۔ اس بات کو ہم ایسا نہیں لیتے کہ آپ شاید پولیس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، آپ تو اس کی جان بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میں اس میں بالکل آپ کے ساتھ ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر لاہور میں کسی جگہ پہ کوئی پولیس اہلکار جو آپریشن پولیس میں تعینات ہے اور وہ اس قوانین کا، ملکی قوانین کا، چاہے ان دا فارم آف ٹوٹی ہوئی نمبر پلیٹ یا غلط فینسی نمبر پلیٹ یا ہیلمٹ نہ پہننا یا جو اس کو آتھرائز ہے نیم پلیٹ پہ اپنا نام ڈسپلے نہ کرنا، اگر کوئی یہ چیز کر رہا ہے آپ نشاندہی بھی کریں۔ میں اس کے اوپر کریک ڈاؤن شروع کرتا ہوں کہ اس میں اگر ہم ٹریفک کے ساتھ مل کے ایک کیمپین کر دیتے ہیں کہ پولیس والے پہ زیادہ فرض ہے کہ وہ یہ سارے کام، تاکہ اس کو دیکھ کے لوگ بھی سیکھیں۔ سر بالکل آگے دوسرا سوال یہ ہے، دوسرا سوال جو میرے تیسرے سوال سے لنک ہے، تو میں دوسرا سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ سر ناکہ کس طرح سے لگایا جا سکتا ہے؟ ناکے کا ایس او پی کیا ہے؟ ہمیں کچھ لوگوں نے بتایا کہ ناکے پہ کم از کم جو ہے سب انسپیکٹر کا موجود ہونا ضروری ہے۔ میں نے بہت سے اہلکاران دیکھے کہ وہ اپنی بائک روڈ پہ اس طرح سے لگا کے روڈ بند کرتے ہوئے 3 کانسٹیبلز کھڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کس تھانے کے ہیں، نیم پلیٹ بھی نہیں ہے، آپ ان سے پوچھ بھی نہیں سکتے۔ تو سب سے پہلے مجھے بتا دیں کہ ناکہ کس طرح سے لگایا جا سکتا ہے، اور اس کے ایس او پیز کیا ہیں؟ کیا اس کا وہ میں نے سنا کہ رجسٹر نمبر 2 ہوتا ہے، اس میں انٹری ہونا ضروری ہے؟ دوسرا یہ بتا دیں کہ جو ناکے پہ احباب کھڑے ہیں ان کے ڈیوٹیز کیا ہیں، ان کو ریاست کتنا جو ہے رائٹ دے رہی ہے، اور بطور شہری مجھے کیا رائٹ ہے کہ اگر میں فیملی کے ساتھ ہوں، رات گئے ہیں، سنسان جگہ، مجھے وردی والا روک رہا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں اور وہ کیا کر سکتے ہیں؟ امپورٹنٹ سوال ہے۔ لوگ یہ وہ سوال ہیں جو پبلک پوچھتی ہے، پبلک کے ذہن میں ایمبیگوٹیز بھی ہوں گی، اس کے بارے میں مختلف رائے بھی ہوگی، اور اس وجہ سے اس کا آنسر کرنا بڑا ضروری ہے، اور سچ آنسر کروں گا۔ جی سر، ٹھیک ہے، میرے پاس اس کا حل بھی ہے۔ اس کو ہم ٹھیک کرنے کے لیے ہم نے گورنمنٹ کو اور آئی صاحب کو ایک ریکویسٹ بھی کی ہوئی ہے، جس سے اس طرح کی شکایتیں جہاں پہ کوئی بھی اہلکار کو 2 بندے ہیں اور وہ رات کے اندھیرے میں آپ کو روک کے چیک کر رہے ہیں، جس کی کوئی ایس او پی نہیں ہے، وہ کون سے تھانے کے ہیں یہ بھی نہیں پتا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایک تھانے سے اپنے گھر رات کو جا رہے ہوں، رستے میں وہ کسی شہری کو دیکھ کے لالچ میں آ جائیں اور آپ سے کوئی 400-500 روپے لے لیں، یا آپ کو اگر وہ دیکھیں کوئی فیملی ہے
یا اگر بچے ہیں یا آپ کا لائسنس چیک کر لیں اس وقت. ٹھیک ہے, تو یہ چیز اس کو ڈسکریج کیسے کر رہے ہیں اس کا حل بھی میرے پاس ہے اور اس پہ ہم کام کرنے لگے ہیں. ہم نے آپ کے لیے علیحدہ سرکاری بائکس اور یہ وہ اس کی ڈیمانڈ بھی کر دی اور وہ پوری چیز پروسیس میں. مطلب کہ ناکے والوں کے پاس اکوپمنٹ ہی الگ ہوگا, آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ناکے پہ ان کی بائک سے آپ کو پتہ لگ جائے گا. ہم آپ کو دیں گے کہ یہ ڈولفن کی بائک ہے, یہ آپ کو چیک کر سکتی ہے, یہ ہماری اس اسپیسیفک کلر کی بائک ہے, یہ آپ کو چیک کر سکتی ہے. اس کے علاوہ آپ کو کوئی اور بندہ چیک کرے تو وہ غلط کر رہے ہیں, 15 پہ کال کر دیں. یہ ہم کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایس او پی یہ ہے, ناکوں کی جو ایس او پی ہے کہ آپ نے کہیں پہ کوئی پولیس جب کوئی ایسی جنرل ہولڈ اپ ہوتا ہے, سنیپ چیکنگز کرنی ہے, آپ کو پتا ہے کہ یہ آپ کا سنیپ چیکنگ اور ناکے میں ڈفرینس ہے نا. جی بالکل ہے. ٹھیک ہے, کرائم کا ٹائم ہوتا ہے, کرائم کا پرائم ٹائم ہوتا ہے کہ اس ٹائم میں اس جگہ پہ کرائم بڑھ جاتا ہے, کم ہو جاتا ہے, تو ہم اس پہ جنرل ہولڈ اپس کرتے ہیں, ناکے لگاتے ہیں اور رینڈم چیکنگ کرتے ہیں. کئی جگہوں پہ وہ چیکنگ اطلاع آ رہی ہے کہ جی ایک گاڑی میں نارکوٹکس آنے والی ہے شہر میں, کو آلٹو کار ہوگی فار انسٹنس, ٹھیک ہے, سفید رنگ کی آلٹو ہوگی یا کلر پتہ نہیں ہے, ایک آلٹو کار میں ہوگا, تو ہم نے وہ آلٹو چیک کرنی ہے نا. تو اس کے لیے پھر ہمیں فوری طور پہ جو اویلیبل ریسورسز ہیں ان کو بھیج کے ہم اس کے لیے بتا دیتے ہیں. اس طرح کی چیکنگز بھی ہیں, سب انسپیکٹر کے بغیر بھی, سب انسپیکٹر کے بغیر بھی, دیٹ ڈیپینڈز آن دا سچویشن. بٹ لکھی پڑی ایس او پی یہ ہے کہ اس کے اوپر اپر سبارڈینیٹ ہوگا انچارج. ٹھیک ہے, وہ اکیلے کانسٹیبل نہیں لگائیں گے, اپر سبارڈینیٹ انچارج ہوگا, اس کے ساتھ جو سپاہی ہوں گے, چیکنگ کا یہ میکینزم ہوگا, یہ کام کر سکتے ہیں اور یہ نہیں کر سکتے. ہمارے سب سے امپورٹنٹ ناکے کون سے ہیں جہاں پہ کاروائی بھی ہو رہی ہے, جہاں پروگرس بھی ہو رہی ہے؟ سب سے امپورٹنٹ ناکے ہیں ضلع کے انٹری اور ایگزٹ کے. ٹھیک ہے, سر مادر کے صاحب وہاں پہ بھی آپ کے ایک اہلکار نے پیسے لے لیے اور وہاں پہ پیسے لیتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ میں تو اڑتے چرچ پا دوں. دیکھیں, غلط آدمی ہر جگہ ہو سکتا ہے, وہ میرے پروفیشن میں بھی ہوگا, وہ بہت سارے اور پروفیشنز میں بھی ہوگا. غلط آدمی اپنی غلطی کا خود ذمہ دار ہے. میرا اور آپ کا کام یہ ہے جہاں غلطی دیکھیں کھڑے ہو جائیں, اس پہ بات کریں, اس پہ شرمائی نہیں. دیکھیں, میں نے اگر یہ کام میں نے نہیں کیا, میرے سے آپ کی ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ میرے محکمے میں جو غلطی ہوگی میں وہ آپ کو ٹھیک کر کے دوں, تب یہ ملک ٹھیک ہوگا نا. تو جہاں کوئی غلطی کرے اس کی بالکل نشاندہی کریں, ہم اس کو ٹھیک کر کے دیں گے. تنقید برائے اصلاح آپ 1000 دفعہ کریں, میں اور آپ مل کے اور اس شہر کے لوگ مل کے اس ملک کو ٹھیک کر سکتے ہیں. جہاں لوگوں کو ایک فیئر ہے, یا ہم شکایت کریں گے تو پتہ نہیں پولیس والوں کی شکایت کی نہ ایکشن ہوگا اور دشمنی بھی شروع ہو جائے گی. شہری مجھے خوف آتا ہے کہ میں اگر ایک پولیس اہلکار کی جو ہے وہ شکایت لے کے ایس ایچ او کے پاس جا رہا ہوں جو اسی تھانے میں لگا ہوا ہے, تو وہ مجھے کیسے سنے گا؟ یہ خوف ہم نے اتار دیا ہے لاہور شہر کا. بہت سارے میرے پاس, ٹھیک ہے, وہ کھلی کچہری کی وجہ سے, اور یہ لوگوں کو یہ میسج دے دیا نا. دیکھیں, پہلے تو لوگ پولیس کی شکایت ہی نہیں کرتے تھے, اب کرنا شروع ہو گئے. اس کا مطلب ہے ٹرسٹ بلڈنگ ہوئی. سر اگلا سوال ہم چیزیں بہتر تو کر رہے ہیں, اس سے کنیکٹڈ ہے, وہ یہ ہے کہ سر, اور میں بلکہ آپ سے پوچھوں گا کہ اگر آپ اس سچویشن میں ہوں, اس ڈپارٹمنٹ میں نہ ہوتے ہوئے اس سچویشن میں ہوتے تو آپ کیا سوچتے؟ سر سوال تھوڑا سا تلخ ہے اور اس کے جملے بھی ظاہر سی بات ہے تھوڑے سے ہارڈ ہوں گے, لیکن میں انشاءاللہ بہتر انداز میں آپ کے سامنے رکھوں گا. سر ایک کانسٹیبل جو پنجاب پولیس کا فیس ہے, سر وہ ایک سنسان جگہ پہ رات گئے کھڑا ہے, ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ مجھے اکیلے بھی گزرتے ہوئے خوف آ رہا ہے, اندھیرا ہے, بالکل کچھ سمجھ نہیں آ رہا, جہاں پہ کوئی سیف سٹی کیمرہ بھی نہیں لگا ہوا. سر اس اہلکار نے اپنا منہ چھپایا ہوا ہے, بالکل جیسے ایک ڈکیت نے چھپایا تو منہ چھپایا ہوا ہے. سر نیم پلیٹ نہیں لگی ہوئی, سر اس کی بائک کی نمبر پلیٹ نہیں ہے, اس کی کوئی شناخت کچھ نہیں ہے, اور وہ مجھے روک رہا ہے. سر اس میں اور ایک ڈاکو میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ ہم دونوں سے نہ نام پوچھ سکتے ہیں نہ ان کا تھانہ پوچھ سکتے ہیں, ہم پوچھیں گے وہ مائنڈ کریں گے. ویسے کہ میرے ساتھ کوئی واردات ہو رہی ہے, کوئی ڈاکو آیا, کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں. اس اہلکار میں اور ڈکیت میں کوئی فرق نہیں ہے. جس نے اپنی شناخت چھپائی ہوئی ہے, منہ چھپایا ہوا ہے, بائک کا نمبر پلیٹ, اگر وہ ٹھیک کام کر رہا ہے تو وہ اس کا نام ویزیبل ہوگا.